9 بجے وہ رابعہ کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اور بھی بہت کچھ بتایا جو رابعہ نے نہیں بتایا تھا، اور وہ انجان بنا رہا جیسے وہ کچھ نہیں جانتا، اور جاننا چاہتا بھی ہے تو صرف مدد کرنے کے لیے۔ عجیب آدمی تھا۔ رابعہ نے بھی اس سے کہا تھا کہ میں گھر سے بول رہی ہوں۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مس رابعہ کے گھر سے بول رہا ہوں۔ رابعہ نے کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتی، اور میں نے کہا تھا وہ راولپنڈی چلی گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے میرے اور رابعہ کے بیانات کے درمیان مطابقت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ باقی باتیں اس کے لیے غیر اہم تھیں، مگر کسی نتیجے پر پہنچ کے وہ میری مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں، میں نے کہا۔ سوچ رہا تھا کہ تمہارا یہ روپ کتنا مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی غیر جذباتی انداز میں بھی سوچ سکتی ہو، اور تمہارے اعصاب اتنے مضبوط ہیں۔ میرا خیال تھا تم وکیل ہونے کے باوجود ایک کمزور اور جذباتی لڑکی ہو۔ یہ تو ایک حیوانی جبلت ہے، وہ بولی۔ خطرے کے وقت اور ہنگامی حالات میں قدرت کا فراہم کردہ دفاعی نظام ہماری مدد کرتا ہے۔ بلی بھی شیر ہو جاتی ہے۔ ہم تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میں نے عمدن دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بیرونی گیٹ بھی، تاکہ لوگ جلد از جلد متوجہ ہو جائیں اور اس نوجوان کی لاش بے گور و کفن نہ پڑی رہے، جس نے نہ جانے کتنی حسرتوں کو تکمیل کا رنگ دینے کے لیے 10,000 روپے سمیٹنا چاہے تھے۔ اور جب وہ اپنے ہر خواب کی تعبیر کو دسترس میں دیکھ رہا تھا تو تقدیر اس پر خندہ زن تھی۔ پلک جھپکتے میں وہ 10,000 کی رقم تک پہنچتے پہنچتے مادی خواہشات کی اس دنیا سے دور وہاں پہنچ گیا جہاں کوئی آرزو، کوئی احساس، کوئی امید نہیں ہوتی۔ رابعہ خود ڈرائیونگ کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے اجازت نہیں دی اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ محسن پچھلی سیٹ پر اس سیاہ پوش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اب کراہنے لگا تھا اور ہوش میں آ رہا تھا۔ محسن نے اسے سیدھا پکڑے رکھا، ورنہ وہ آگے لڑک جاتا۔ ہم پہلے رابعہ کو گھر پر چھوڑیں گے، میں نے کہا۔ اس شخص کو کسی ایسی جگہ بند کر دیں گے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے اور جہاں سے اس کی آواز بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر تم گھر ٹھہرنا اور میں خادمہ کو لینے جاؤں گا۔ خادمہ کو رابعہ کے پاس پہنچا کے ہم دونوں ذرا سی دیر کے لیے وہیں جائیں گے، داروغہ والا سے آگے اسی زیر تعمیر کوٹھی میں۔ وہ کیوں؟ رابعہ نے کہا۔ کسی نئی مشکل میں گرفتار ہونے کے لیے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ چپکے رو رہی تھی۔ دراصل میں نے ایک حماقت کی تھی، میں نے کہا۔ میں اپنے کپڑے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں ایک لاش پڑی ہے جو سائیں چوکیدار کی ہے۔ میرے کپڑوں کا وہاں موجود ہونا میرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ سائیں چوکیدار تھا؟ محسن نے پیچھے سے کہا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ مجھے انہی لوگوں نے بتایا تھا جو اسے قتل کر کے ڈال گئے تھے، میں نے کہا، جو ہر جگہ یہی کرتے ہیں۔ تو نے جس کو فرار ہوتا دیکھ کر گولی چلائی تھی وہ تو بچ کے نکل گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت تک افق پر صبح کے آثار پیدا ہو چلے تھے اور اجالا پھیل گیا تھا۔ آسیب زدہ نظر آنے والی کوٹھی پر موت سایہ فگن تھی۔ در و دیوار سوگوار دکھائی دیتے تھے اور لان میں درخت بھی اداس اور سرنگوں کھڑے تھے۔ میں رابعہ کو اوپر لے گیا اور محسن نے سیاپوش کو اتارا جس کی صورت نقاب ہٹ جانے کے بعد سامنے آ گئی تھی، لیکن ہمارے لیے اجنبی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی رابعہ کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ بے اختیار ماں کی لاش پر گر گئی اور اسے چمٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ اس کے اعصاب کی کشیدگی اسی طرح کم ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے جسمانی و ذہنی عذاب برداشت کر لیا تھا، مگر انسانی جسم فولاد کی مشین نہیں ہے کہ متاثر ہی نہ ہو۔ قوت برداشت سے کام لے کر ہر سختی جیل جانا واقعی بہادری ہے، مگر غم سے ذہن کو متاثر نہ ہونے دینا گوشت پوست کے بنے ہوئے آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ رابعہ کے دل میں بھی غم اور رنج و الم کے جذبات کا آتش فشاں ابل رہا تھا جو یکلخت پھٹ گیا اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ محسن دروازے سے نمودار ہوا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی ہے تو ایسا کر کافی بنا لا اور رابعہ کے لیے چینی کی بجائے گلوکوز ڈال کے لانا، شاید کچن یا فریج میں ہو، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ محسن کے کافی لے کر آنے سے پہلے ہی رابعہ کو ہوش آ گیا۔ میں نے زبردستی کی حد تک اصرار کر کے اس سے کافی پلائی جس سے اس کی طبیعت فوری طور پر سنبھل گئی۔ سکندر، میں بہت بدبخت ہوں۔ ماں نے آخری وقت میں مجھے یاد تو کیا ہوگا۔ میں نے کسی تذبذب کے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں انتقال کے وقت وہیں تھا، انہیں ہوش آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ اس کے احساس غم میں اضافہ کرنے والے سچ سے بہتر تھا اور مجھے یقین تھا کہ خدا نے اسے جھوٹ شمار نہیں کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، محسن نے کہا۔ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو نے اس شخص کو کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کے نکل بھاگنے کا تو کوئی امکان نہیں۔ میں نے اسے اسٹور میں ڈال دیا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے۔
محسن نے کہا۔ لیکن اسے علاج معالجے کی ضرورت ہے سکندر، ورنہ وہ ہمیں کچھ بتانے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر آئے گا تو بہت سے سوالات کرے گا۔ ڈاکٹر کو میں بلا لیتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ہم اسے جو کچھ بتائیں گے وہ مان لے گا، بشرط یہ کہ وہ خود نہ بولے۔ اس کو خاموش رکھا جا سکتا ہے اگر مارفین وغیرہ کا ایک انجیکشن دے دیا جائے، میں نے کہا۔ مارفین تو نہیں، لیکن ڈائزیپام کا انجیکشن ہے، رابعہ نے کہا۔ سرنج وغیرہ بھی ہے۔ جب امی پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑتا تھا تو وہ سو نہیں پاتی تھی تو میں لگا دیتی تھی۔ وہ کسی حد تک اس کی عادی ہو گئی تھی، میں مجبور تھی۔ میں نے اور محسن نے نیچے آ کے اس سیاہ پوش کے کپڑے بدلے اور اسے شریفانہ لباس میں لاتے ہوئے ہمارے ہاتھ منجمد خون سے بھر گئے۔ یہ خون محسن کی قمیض کے شانے پر بھی تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ رابعہ کی گاڑی کی سیٹ پر داغ نہ آئے اور اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ وہ شخص اب بولنے لگا تھا اور ہماری منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے جانے دیں، لیکن اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ مجھے مار ڈالیں گے کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑی احتیاط سے انجیکشن دیا اور وہ چند منٹ کے اندر اندر بے سود ہو گیا۔ میں نے، محسن نے اسے گیسٹ بیڈ میں منتقل کیا اور اتفاق رائے سے ایک کہانی تیار کی۔ یہ شخص ہمیں دروازے پر اسی طرح پڑا ملا تھا۔ معلوم نہیں کوئی اسے یہاں ڈال گیا تھا یا وہ خود چل کے رابعہ کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ ہوش میں آئے گا تو معلوم ہوگا کون ہے۔ پولیس کو ہم اس لیے رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آج ہمیں تمام دن رابعہ کی ماں کے کفن دفن کے انتظامات میں گزارنا ہے۔ کل تک یہ ہوش میں آ جائے گا تو خود ہی بتا دے گا۔ رابعہ اس عرصے میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی اور ان سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ اپنے قریب رہنے والے دوسرے لوگوں کو اطلاع کر دیں۔ جب ہم پھر اوپر اس کے بیڈ روم میں پہنچے تب بھی وہ فون کر رہی تھی۔ اب میں جا کے ماسی کو لاتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے آنے جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا اور اس وقت صبح کے 6:30 بجے ہیں۔ 7 بجے اگر میں اور محسن گئے تو 8 ساڑھے 8 تک واپس آ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے تم غلطی کر رہے ہو، رابعہ نے کہا۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس انداز سے انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم یہ بات پولیس کو بتا سکتے ہیں اور پولیس کھوجی کتوں کی مدد سے سیدھی یہاں آ سکتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک شخص ہمیں وہاں دیکھ چکا ہے، اس نے محسن سے باتیں بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے، رابعہ نے کہا، جاؤ مگر دیکھو خدا کے لیے عقل سے کام لینا۔ اس وقت میں کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ میں نے کہا، تم تو ہماری مددگار ہو، ہمیں بچا رہی ہو۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ بولی، وہ خود معلوم کر لیں گے کہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والے کون تھے۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پوچھیں گے، مثلاً اغوا کا مقصد، اور ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتانی پڑیں گی جو ہم بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، خط کا معاملہ ختم ہوا، تم بخیر و عافیت واپس آ گئیں، اب تمہیں بلا وجہ خبر کا عنوان بننے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑا تو ہم کوئی اور کیس بنا دیں گے جس میں تمہارا نام نہ آئے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دشمنوں کا آدمی ہے اور اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کو زخمی چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ ابھی تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری ذات کو فی الحال کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور یہی بہت اطمینان کی بات ہے۔ ہم نے وہ خط تمہارے پاس رکھوا کے غلطی کی تھی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ براہ راست ملوث کر لیا تھا۔ میں اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا۔ کل میں اس کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر دوں گا، ممکن ہوا تو آج ہی شام کو، جہاں وہ آسانی سے نہ پہنچ سکیں اور تم محفوظ رہو۔ تم عدالت کی حد تک میری قانونی معاملات کی مشیر رہو گی، باقی معاملات سے تمہارا دور ہی رہنا اچھا ہے، کیونکہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خطرات کے اس جنگل سے کسی طرح نکل آؤ، رابعہ بولی، عزت اور حفاظت کے ساتھ۔ اگر یہ میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں تمہارا حکم نہ ٹالتا، میں نے کہا، اور یہ نہیں دیکھا کہ محسن مجھے کتنی غور سے دیکھ رہا ہے۔ جتنی ضرورت تمہیں میری ہے اتنی ہی مجھے تمہاری بھی ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں ابھی معلوم نہیں۔ کسی دن میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، میں تمہارے لیے مزید پریشانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ناگزیر مجبوریوں کی زنجیر سے بندھا ہوا ہوں، اور یہ معاملات ایسے ہیں جن میں قانون میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی مدد میں آپ کر سکتا ہوں، چنانچہ مجھے یقین ہے کہ خدا میری مدد کرے گا۔ بات صرف صبر، حوصلے اور استقامت کی ہے۔ اب تو جا، محسن نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ میں نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ محسن، میں نے دروازے کے قریب رک کر کہا،
عین ممکن ہے وہ ہمارے تعاقب میں آئے ہوں، یا ان کے کسی آدمی نے ہمیں دروازے سے کار میں اندر آتے دیکھا ہو اور انہیں اطلاع کر دی ہو۔ اگر وہ میری عدم موجودگی میں آئے تو حالات کو سنبھال لینا اور رابعہ کو محفوظ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ رابعہ نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ریوالور نکالا، اور میرا نشانہ محسن سے اچھا ہے۔ اگر قتل و خون ریزی نہ ہو آج تو بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آس پاس کے گھروں میں ابھی اطلاع کروا دو؟ کچھ لوگ آ جائیں گے تو ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ تم باہر جاتے ہوئے ساتھ والی دونوں کوٹھیوں میں بتا جاؤ، رابعہ نے کہا۔ جب ماسی آ جائے گی تو میں باقی گھروں میں بھی خبر پہنچا دوں گی۔ 15 منٹ بعد میں نے ماسی کے دروازے پر کار روکی۔ وہ اتنی صبح مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میرے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ جب میں نے اس کے خدشات کی تصدیق کی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ گھر کی دیگر عورتیں بھی ایک جوان سال لڑکے کو لے کر کار میں بیٹھ گئیں۔ ماسی تمام راستہ روتی رہی، اور اس کے ساتھ آنے والی ایک ہم عمر اور ایک نوجوان عورت اسے تسلی دیتی رہی۔ میں نے یہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ باقی لوگ کون ہیں، اور 10 منٹ بعد ان کو رابعہ کی کوٹھی پر اتار دیا جہاں ابھی خیریت تھی۔ ماسی کے رونے پیٹنے کی آواز سے گھر کی فضا یکلخت ماتمی ہو گئی۔ اندر مجھے 2 اجنبی خواتین کے چہرے بھی دکھائی دیے جو غالباً پاس پڑوس سے آئی تھیں۔ محسن مجھے نیچے ہی ملا اور گیسٹ بیڈ روم میں لے گیا جہاں ڈاکٹر ہمارے جنگی قیدی کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یہ تو گولی کا زخم ہے، ڈاکٹر نے ہم میں سے کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ہم دونوں خاموش رہے۔ لیکن کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ دروازے پر خون کا کوئی داغ نہیں؟ کسی نے اٹھایا تھا اسے؟ محسن نے کہا۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، اس وقت اندھیرا بھی تھا۔ رابعہ نے مجھے فون پر یہی بتایا تھا، وہ پٹی لپیٹتے ہوئے بولا۔ چنانچہ میں نے آتے وقت دروازے کو غور سے دیکھا تھا۔ ہمارے بیان کی ایک فاش غلطی کو ڈاکٹر نے پکڑ لیا تھا، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ گھر کا ڈاکٹر تھا۔ اس سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے بات کیے بغیر پولیس کو فون کر دے گا۔ ہم نے کہا کہ اصل بات کچھ اور ہے جو ہم بعد میں بتائیں گے، کیونکہ آج اس کا موقع نہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ اس سے رابعہ کی بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے ناگواری سے سر ہلایا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کا بیگ لے کر دروازے تک گیا۔ محسن میرے ساتھ رہا۔ اس نے کار میں بیٹھنے کے بعد کہا، ایک بات یاد رکھو، ڈاکٹر اور وکیل سے حقیقت چھپائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے اور وہ صحیح مدد بھی نہیں کر سکتے۔ میں پھر آؤں گا 2 بجے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اس نے کار کو بیک کیا اور اب اس کی گاڑی باہر نکلی ہی تھی کہ ایک ٹیکسی اندر آ گئی۔ اس میں رابعہ کے کچھ رشتہ دار آئے تھے۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا۔ محسن نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، میں نے کہا۔ میں رابعہ کی کار لے کر جاؤں گا، کار کو سڑک پر چھوڑ دوں گا اور گھوم کر پچھلی طرف سے زیر تعمیر کوٹھی میں جاؤں گا۔ تو ٹیکسی میں میرے پیچھے رہنا، لیکن رکنے کی بجائے ٹیکسی کو آخر تک لے جانا۔ ڈرائیور کچے راستے پر جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو اسے کچھ دے دینا، 10-20 اوپر۔ مسلح ہم دونوں ہوں گے۔ اس کا فائدہ؟ محسن نے کہا۔ تیرا خیال ہے وہاں اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، میں نے رابعہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے کہا۔ اس کے سامنے تو میں نے کہا تھا کہ دشمنوں نے دھمکی کے انداز میں بات کی ہے، لیکن حقیقت مجھے برعکس لگتی ہے۔ انہوں نے جال پھیلایا ہے۔ میرے ذہن سے کپڑوں کا خیال نکل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میرے کپڑے ایک چوکیدار کی لاش کے پاس پڑے ہیں۔ یہ یاد دلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہی کہ میں اپنے کپڑے لینے جاؤں اور پکڑا جاؤں۔ انہیں یقین ہوگا کہ اب میں ضرور آؤں گا، اور اگر وہ میرے منتظر ہوں تو تعجب کی بات نہیں۔ الگ الگ جانے میں کون سی عقل مندی ہے؟ محسن بولا۔ ایک ساتھ ہوں گے تو مقابلہ کر لیں گے۔ میں ایک چانس لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ ان کو بھی خیال ہوگا کہ میں آیا تو صبح دم آؤں گا، اس سے پہلے کہ دن چڑھے اور کوئی اندر آ کے لاش کو دیکھے۔ 8 بجے تک کوئی خطرہ نہیں، اور ہم وہاں 8 بجے تک ہی پہنچیں گے۔ وہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب رابعہ کی فاکس ویگن کو سڑک پر رکتے اور مجھے گاڑی سے اتر کر اکیلا آتے دیکھیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں۔ انہیں یہ خیال بھی آئے گا کہ محسن کو میں نے رابعہ کے پاس یا اس جنگی قیدی کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑا ہے۔ ایسے میں اگر تیری ٹیکسی بعد میں نمودار ہوئی اور کچے راستے پر چل کے ادھر آئی تو انہیں یہ شک نہیں ہوگا کہ اس میں تو ہوگا۔ ادھر دوسرے گھر بھی ہیں جو ذرا فاصلے پر ہیں، وہاں بھی لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ تو ٹیکسی کو کسی اور مکان کی طرف لے جانا، پھر وہاں سے سیدھا دروازے کے راستے اندر۔ امید ہے میں نیچے ہی مذاکرات میں مصروف ملوں گا یا پھر اپنے کپڑے سمیٹ کر نکلنے والا ہوں گا۔ خدا نے چاہا تو ہم 9 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ روانہ ہونے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے اپنا ریوالور خالی کیا اور محسن نے اپنا ریوالور پورا لوڈ کر لیا۔
مجھے اندازہ تھا کہ میرے اندیشے درست ثابت ہوئے اور دشمن مجھے منتظر ملا تو اندر قدم رکھتے ہی مجھے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ میرا ارادہ ایک چھوٹا سا جوا کھیلنے کا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں اندر جاتے وقت ریوالور ہوا تو وہ سب سے پہلے مجھے محصور کریں گے اور پھر کہیں گے ریوالور پھینک دو۔ ممکن ہے وہ شخص جو اپنے ریوالور کی ضد پر مجھے اس حکم کی تعمیل پر مجبور کرے میرا ریوالور اٹھا لے۔ دونوں ہاتھوں میں 2 ریوالور کون رکھتا ہے؟ اگر اس نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا اور میرا اسلحہ میرے ہی خلاف استعمال کر کے اسے اپنی فتح سمجھا تو دھوکے میں مارا جائے گا۔ عملاً وہ غیر مسلح ہوگا لیکن یہ بات اسے گولی چلانے کی نوبت آنے تک معلوم نہیں ہوگی۔ میں یا محسن قطعی محفوظ رہیں گے اور جتنی دیر میں اسے ریوالور کے خالی ہونے کا احساس ہوگا اور کوئی دوسرا اپنا ریوالور نکالے گا ہمیں کافی مہلت مل جائے گی۔ میرے حریف جوڈو یا کراٹے کے داؤ پیچ نہیں جانتے تھے جو میں جانتا تھا۔ میں 2 منٹ میں 4 افراد کو کسی بے ضرر طریقے پر لٹا بھی سکتا تھا اور کسی مہلک وار سے ختم بھی کر سکتا تھا۔ دوسری احتیاط محسن نے کی۔ اس نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل لیا۔ گھر کے اندر ہی اسے 4 خانے سے ایک لنگی مل گئی جسے اس نے پتلون کے اوپر لپیٹ لیا۔ جوتوں کی جگہ اس نے چپل پہن لیے۔ رابعہ پڑھتے وقت اینک استعمال کرتی تھی۔ محسن نے اس کے شیشے توڑ کے خالی فریم کو ناک پر فٹ کر لیا اور یہ زنانہ فریم اس کے مردانہ چہرے پر بہت مضحکہ خیز نظر آنے لگا۔ اس کے بعد قمیض اتار کے وہ صرف بنیان میں رہ گیا۔ یہ ساری کارروائی اس نے تمام لوگوں سے چھپ کر گیسٹ بیڈ روم میں کی، یہاں تک کہ رابعہ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ پھر وہ بڑی پھرتی سے ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ میں نے بڑے روب سے ٹیکسی ڈرائیور کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور اسے بتایا کہ کہاں جانا ہے، باقی پیسے رکھ لینا۔ میں نے بے نیازی سے کہا اور ڈرائیور کے ہکا بکا چہرے کو نہیں دیکھا جس کے لیے ٹپ کی رقم کرائے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے اسیر کو دوبارہ سٹور روم میں شفٹ کر دیا اور اسے باندھنے کے علاوہ اس کے حلق میں کپڑا بھی ٹھونس دیا تاکہ خدا نہ خواستہ وہ ہوش میں آ جائے تو چلانے نہ لگے۔ اس کے سیاہ نقاب اور خون آلودہ لباس کو جوتوں سمیت میں نے ردی کاغذ میں لپیٹا اور مٹی کے تیل میں بھگو کے پلاسٹک کی ایک تھیلی میں ڈال دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے راہ میں جہاں موقع ملا نظر آتش کر دوں گا۔ جب میں کار لے کر نکلا تو ٹیکسی غائب ہو چکی تھی۔ محسن کا حلیہ بہت اطمینان بخش تھا۔ بنیان، 4 خانے کی دھوتی، چپل اور اینک میں وہ وہیں کا کوئی مزدور نظر آئے گا اور اس وقت تک نہیں پہچانا جائے گا جب تک سامنے آ کے ریوالور نہیں نکال لے گا۔ نہر کے کنارے چلتے ہوئے ایک مختصر وقفہ ایسا آیا جب مجھے آگے پیچھے کوئی گاڑی دکھائی نہ دی۔ میں نے فاکس ویگن روکی، نیچے اتر کے کپڑوں کی تھیلی سڑک سے ذرا دور رکھی اور ماچس کی تیلی دکھاتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ بعد جب میں نے کار سٹارٹ کی تو مجھے دور بنے ہوئے ریلوے کے افسروں کے ایک بنگلے میں سے کوئی شخص اس آگ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا، مگر خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ فاکس ویگن اتنی دور جا چکی تھی کہ وہ نمبر نوٹ نہیں کر سکتا تھا اور اس کے پہنچنے تک آگ کا سب کچھ جلا کے خاک کر دینا یقینی تھا۔ 20 منٹ بعد میں نے سڑک پر ایسی جگہ کار روکی جہاں وہ زیر تعمیر عمارت صاف نظر آتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہی نہیں، یقین ہو چلا تھا کہ دشمن کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کسی دریچے، کسی روزنے دیوار یا کسی دروازے کی جھری سے شکاری کی نظریں اپنے شکار کو دامے فریب میں گرفتار ہونے کے لیے قدم قدم آگے بڑھتا دیکھ کر مطمئن ہیں۔ ایک یرغمالی کو ہم چھڑا کے لے گئے تھے اور اب الٹا دشمن کا ایک آدمی ہمارے قبضے میں تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ مجھے یا محسن کو رکھ کے یہ سودا کر سکتے تھے کہ تم ہمارا آدمی چھوڑ دو، ہم تمہارا آدمی چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ محسن کے روانہ ہو جانے کے بعد میں نے رابعہ کے گھر پر چند ضروری امور کو نپٹانے میں اور پھر راستے میں رک کر کپڑوں کے بنڈل کو جلانے میں تھوڑا سا اضافی وقت لیا تھا، لیکن اس چند منٹ کی دیر نے مجھے بچا لیا۔ اگر میں نے ٹیکسی کے ساتھ اپنی کار دوڑائی ہوتی تو میں اور محسن تقریباً ساتھ ساتھ اس نامکمل گھر میں پہنچتے جہاں سائیں چوکیدار کی لاش پڑی تھی، لیکن ہوا یہ کہ محسن وہاں پہلے جا پہنچا اور اس نے خطرے کو فوراً محسوس کر لیا۔ ابھی میں فاکس ویگن سے اتر کے چند قدم ہی چلا تھا کہ میں نے اسے تیز تیز قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ بدلے ہوئے حلیے کے باعث میں اسے فوراً نہ پہچان سکا۔ پھر کوٹھی کے اندر سے ایک مختصر سا جلوس برآمد ہوا جس میں 4 پولیس والوں سمیت مشکل سے درجن بھر افراد ہوں گے۔ وہ محسن کے پیچھے پیچھے سڑک کی طرف بڑھے۔ محسن نے ایک بار پلٹ کے دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں بھی اب رک گیا تھا اور محسن کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا اور میں الٹے پاؤں واپس ہوا۔ میرے بیٹھتے ہی محسن نے بھی کار کا دروازہ کھولا۔ چل یہاں سے، وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں نے قریب سے ہمیں دیکھا تو پہچان لیں گے۔ میں نے کار کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ انجن ایک دفعہ ہلکے سے گرایا اور خاموش ہو گیا۔ دوسری اور تیسری بار میں بھی میری کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ محسن نے تشویش سے میری صورت کو اور پھر جلوس کو دیکھا جو آہستہ آہستہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔
میں نے چابی گھمانے کا عمل جاری رکھا لیکن اس سے بیٹری کمزور پڑنے لگی۔ انجن سٹارٹ ہوتا تھا اور پھر بند ہو جاتا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے پریشانی سے کہا۔ غالباً اوور ہو گئی ہے، پیٹرول کی بو سے میں یہی اندازہ کر سکتا تھا۔ ٹھہر جا، سلف مارنے سے بیٹری بالکل بیٹھ جائے گی تو دھکے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، محسن نے اترتے ہوئے کہا۔ پولیس والے اور 4 دیگر افراد اب اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں ان کی صورتوں کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ پولیس والوں نے ایک ایسے شخص کو ہتکڑی ڈال رکھی تھی جو میرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور دیوانہ تھا۔ اس کے لمبے لمبے جٹا دھاری بال جو الجھے ہوئے تھے اور دھول سے آہستری ہو رہے تھے، داڑھی کے بالوں سے جا ملے تھے، اور بالوں کے اس خودرو جنگل میں اس کے وحشت زدہ چہرے پر متحرک آنکھیں بہت بے قرار لگتی تھی۔ دے داتا، دیوانے نے اچھل کے ایک نعرہ مستانہ لگایا، سب نو دے۔ معلوم نہیں وہ دینے والے سے سب کے لیے کیا طلب کر رہا تھا۔ یہی دیوانگی جس نے اسے فکر و غم سے بیگانگی عطا کی تھی، دولت فقیر جس کی نگاہ میں شان سکندری کچھ نہیں، سنگ و دشنام اور ذلت کا آزار دینے والوں کے لیے بھی یہی آزار، یا ان سب کے لیے عفو در گزر جو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ محسن نے دھکا لگایا اور چھوٹی سی کار سڑک کے معمولی سے نشیب پر روانہ ہو گئی۔ میں نے کلچ چھوڑا تو کار نے ایک جھٹکا لیا، انجن کھانسا اور پھر یوں گرجا کہ کار نے ایک دم سپیڈ پکڑی۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا اور محسن دوڑتا ہوا آگے پھر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا، پھر اس نے سر گھما کے دیکھا۔ مجھے اپنے سامنے لگے ہوئے شیشے میں نظر آ رہا تھا کہ ایک دیوانے کو قاتل سمجھ کے پکڑ لینے والے سڑک تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ اب کسی ٹیکسی کے انتظار میں تھے۔ دے مولا، سبنو دے، دیوانے کی صدا آئی اور زنجیر نے کھنک کر اس کا ساتھ دیا۔ وہ اب رقص کے انداز میں پیر پٹک رہا تھا۔ مجھے اس کی دیوانگی پر رشک آیا جسے نہ الزام کی خبر تھی، نہ انجام کا اندیشہ، نہ غم دوش تھا، نہ فکر فردا تھی، اور جسے زندگی کے متاع بے بہا ہونے کا احساس ہی نہ تھا اور نہ ہی موت کا ڈر تھا۔